السلام علیکم دوستو، پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ اب یہ ہمارا پاس فورتھ لیکچر ہے اور سیکنڈ چیپٹر ہے۔ اس میں اب ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ ایمرجنگ چیلنجز آف HRM۔ اس میں فرسٹ ہمارا پاس ورک پلیس ڈائیورسٹی ہے اور اس کو ورک فورس ڈائیورسٹی بھی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن میں مختلف پس منظر، مختلف ثقافتیں، ڈیفرنٹ کلچرز اینڈ ڈیفرنٹ ایجز اور ڈیفرنٹ کیپیسٹی کے لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہی ڈائیورسٹی کسی بھی ادارے کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک بڑی کمپنی ہے، یا جیسے گوگل یا یونیلیور میں دنیا بھر کے ملکوں سے تعلق رکھنے والے امپلائیز کام کرتے ہیں۔ کوئی امریکہ سے ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی جاپان سے، کوئی نائجیریا سے۔ جب یہ سب مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھا چیزیں ڈسکس کرتے، تو ان کے خیالات، ان کے تجربات اور ان کی سوچ مل کر ایک ایسا ماحول بناتی ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو جنم دیتی ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ورک فورس ڈائیورسٹی کیا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور اس کے بینیفٹس کیا ہے، کیا چیلنجز ہے، اور HRM کے نقطہ نظر سے اسے کیسے ایفیکٹولی مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ورک فورس ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا تنظیم میں کام کرنے والے امپلائیز آپس میں مختلف ہوں، چاہے وہ ڈفرینسز جنریشن کا ہو، جنس کا ہو، ایج کا ہو، ریلیجن کا ہو، لینگویج کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، کلچر کا ہو، یا فزیکل کیپیبلٹیز کا ہو۔ فزیکل کیپیبلٹیز میں میل اور فیمیل آتی کیونکہ ان کے پاور اینڈ کیپیبلٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ ان سمپل ورڈز، جب ایک آفس میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ایک ساتھ کام کرے اور ان سب کو ایکول اپرچونٹیز، ایکول رسپیکٹ اور ایکول رائٹس دیے جائے تو اسے ورک فورس ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ ایک بہترین مثال لیتے ہیں پاکستان کی HBL بینک میں۔ اگر آپ جائیں تو آپ کو ملازمین، امپلائیز میں پنجابی بھی ملے گا، سندھی بھی ملے گا، بلوچی بھی ملے گا، پختون بھی ملے گا، گلگیتی بھی ملے گا، یعنی سب جنریشن، یعنی سب قومیں آپ کو ملے گی۔ مرد بھی ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، ینگ بھی ہے اور بزرگ بھی ہے۔ یہ تمام ڈائیورسٹی مل کر بینک کو ایک اصل مضبوط ادارہ بناتا ہے۔ ورک فورس ڈائیورسٹی ہمارے پاس دو اقسام کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم پرائمری ڈائیورسٹی، دوسرے کو سیکنڈری ڈائیورسٹی بولتے ہیں۔ پرائمری ڈائیورسٹی، اس میں وہ فرق شامل ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یعنی جن پر انسان کا اختیار نہیں، مثلا جنس، ایج، نسل، کلر، فزیکل سٹرکچر۔ ایک خاتون ملازم اور مرد ملازم دونوں ایک ہی عہدے پر کام کرے، یہ جنسی ڈائیورسٹی ہے۔ ایک 25 سالہ نوجوان اور ایک 55 سالہ تجربہ کار ملازم ایک ہی ٹیم میں ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا پاس ورک فورس ڈائیورسٹی ہے۔ دوسرے ہمارے پاس سیکنڈری ڈائیورسٹی، اس میں وہ ڈفرینسز شامل ہے، وہ فرق شامل ہے جو انسان کے سلیکشن یا حالات سے آتے ہیں، مثلا ایجوکیشن، ریلیجنس، لینگویج، میرٹل سٹیٹس، ازدواجی حیثیت، کام کا ایکسپیرینس، سیاسی خیالات۔ مثال کے طور پر نسل پاکستان میں کام کرنے والے امپلائیز میں کچھ MBA کی ہوئی ہے، کچھ انجینئرز ہیں، کچھ سائنسدان ہیں اور کچھ سمپل ڈگری ہولڈر ہے۔ یہ تعلیمی ڈائیورسٹی آرگنائزیشن کو ڈیفرنٹ اینگل سے پرابلمس کو سالو کرنے کا طاقت دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ورک فورس ڈائیورسٹی اتنی ضروری کیوں ہے، کیوں اتنا ایسینشل ہے فار اینی آرگنائزیشن؟ اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ہم چند فینامنا پر غور کرتے ہیں۔ فرسٹ، تخلیقی سوچ میں اضافہ۔ جب ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر سوچتے ہیں تو نیا آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ ایک پنجابی کی سوچ، دوسرا پٹھان کی سوچ، بلوچی سوچ، سندھی سوچ،
یہ جب یکجا ہو جائے تو ایک ایسا حل نکالتا ہے جو اکیلے امپاسبل ہوتا ہے. اکیلے میں اس حل و سلوشن نہیں نکل سکتا جو یہ 4 لوگ یا یہ 5 قسم کے لوگ مختلف ڈیفرنٹ ریلیجن کے ہو وہ نکال کے وہ ایسا کوئی نہیں نکال سکتا. ڈائیورسٹی کی بدولت ڈیفرنٹ مارکیٹس تک رسائی اور ایکسیس پاسبل ہو سکتا ہے. اگر کسی کمپنی کے ملازمین امپلائیز ڈیفرنٹ ہو تو وہ کمپنی مختلف کسٹمر کے نیڈز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیلینار پاکستان نے جب خواتین کو سیلز ٹیم میں شامل کیا تو وہ خواتین جو دیہات میں رہتے تھے ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچ سکے، کیونکہ خواتین ملازمین ان کی زبان، ان کی لینگویج، ان کی نیڈز، ان کے پرابلمز بہتر سمجھتی تھی. وہ ادارے جو ڈائیورسٹی کو اپناتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، دنیا میں انہیں ایک ذمہ دار، ایک ریسپانسبل اور مورلی آرگنائزیشن سمجھا جاتا ہے. اس سے ان کے لیے کوالٹیٹیو اور بہترین ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب امپلائیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ وی آر ٹریٹنگ ایکولی irrespective آف نیشنس، لینگویجز اینڈ جنریشنز، تو کیا کرتے ہیں وہ آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اور لگن سے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح ادارے آگے چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا ڈیٹیل سے ان کے بینیفٹس دیکھتے ہیں. سب سے پہلا بینیفٹس یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی ٹینڈنسی، کیپیسٹی بڑھتی ہے. جب ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز رکھنے والے لوگ ایک ہی پرابلم پر بیٹھتے ہیں، ایک ایشو پر بیٹھتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ دماغ بیٹھے رہتے ہیں ہر قسم کے لیول کے، تو وہ اسے کئی اینگل سے دیکھتے ہوئے اور اس کا بہترین حل نکالتے ہیں. اور اسی سوچ کے تناظر میں ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. میکنسے کی ایک تحقیق کے مطابق جو کمپنیاں ڈائیورسٹی کو اپناتی ہے وہ اپنی کمپیٹیٹر سے 35% زیادہ پرافٹ کماتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ امپلائیز میں سیلف کانفیڈنس کریٹ ہو جاتا ہے. جب ایک خاتون، ایک فیمیل ملازم امپلائیز دیکھتی ہے کہ اس کے ادارے میں فیمیل کو بھی سینئرز عہدے پر پروموٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی زیادہ ہارڈ ورک کرتی ہے. مثلا انگرو کارپوریشن میں فیمیل کو لیڈرشپ رولز کے دینے کے بعد اوورال پرفارمنس میں نمایاں بہتری دکھائی گئی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نئے مارکیٹس کھولتے ہیں، نئے بازار اوپن ہوتے ہیں. اگر کمپنی میں ایسے امپلائیز ہو جو ڈیفرنٹ ایریاز، ریجن اور کلچر کو سمجھتے ہو تو وہ کمپنی نئے مارکیٹس میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، یعنی نئے مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں. اب ورک فورس ڈائیورسٹی کی چیلنجز کیا ہے؟ لیکن یہ بھی سوچنا سمجھنا ضروری ہے کہ ڈائیورسٹی صرف فوائد نہیں لاتی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں. اس لیے ہر چیز کے ایک دور ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور ہم تو اس کو نقصانات نہیں کہتے لیکن چیلنجز بولتے ہیں. چیلنجز ان فینامنا کو بولتے ہیں. اگر انسان ہارڈ ورک کرے تو رسک کم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس پہلا چیلنج کیا ہے؟ پریجوڈس اور ڈسکریمنیشن ٹریٹمنٹ، تعصب اور امتیازی سلوک. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات امپلائیز ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس لیے امتیازی سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی مختلف نیشن، ریس، ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر خواتین کو ایک مخصوص سطح سے آگے ترقی نہیں دی جاتی، جسے گلاس سیلنگ یعنی شیشے کی چھت کہتے ہیں. دوسرا چیلنج ہمارے پاس کمیونیکیشن چیلنج ہے. جب ڈیفرنٹ لینگویجز بولنے والے لوگ ایک جگہ کام کریں تو کمیونیکیشن میں مشکل آ سکتی ہے. مثلا ایک بین الاقوامی کمپنی میں اگر ایک ملازم، ایک امپلائی صرف اردو سمجھتا ہے اور دوسرا صرف انگریزی تو آپس میں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تیسرا بڑا چیلنج کلچرل کنفلکٹس، ثقافتی تصادم جسے بولتے ہیں. ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں کے اقدار، رویے اور کام کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں.
ایک مغربی ملازم براہ راست بات کرنا پسند کرتا ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات پسند کرتا ہے، لیکن جب مشرقی امپلائیز ہو تو کیا کرتا ہے، وہ زیادہ لحاظ، زیادہ محتاط اور احترام کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ فرق بعض اوقات غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ چوتھا چیلنج ہمارے پاس مزاحمت اور ہم جنس پرستی، مطلب اپنے جنس کے ساتھ کام کرنا۔ کچھ ملازمین امپلائیز صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور نئے لوگوں کو ایکسیپٹ ایزلی نہیں کرتے۔ یہ ایٹیچیوڈ ادارے کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے اور ایک آبسٹیکل ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ان چیلنجز کو کیسے اوائڈ کرے، کیسے ریڈیوس کرے اور ورک فورس ڈائیورسٹی کو کیسے مؤثر بنائے، افیکٹو بنائے۔ سب سے فرسٹ رسپانسبلٹی جو بنتی ہے ایچ آر کا پہلا کام یہ ہے کہ بھرتی کا عمل بالکل غیر جانبدارانہ ہو۔ کوئی امیدوار صرف اس لیے ریجیکٹ نہ ہو کہ وہ کسی خاص ریلیجنس، جنس یا علاقے سے ہے۔ ٹینڈنسی کیپیسٹی ہی واحد معیار ہونا چاہیے۔ مثلاً پی ٹی سیل نے اپنی ریکروٹمنٹ پروسیس میں بلائنڈ سی وی اسکریننگ متعارف کروائی ہے، جس میں نام اور جنس چھپا کر صرف سکلز دیکھے جاتے ہیں۔ دوسری رسپانسبلٹی ہمارے پاس کی اویئرنیس اور ٹریننگ۔ ایچ آر کو چاہیے کہ وہ تمام امپلائیز کو ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے تربیت دے، انہیں ٹیچ کرے کہ ڈیفرنٹ پس منظر کے لوگوں کے ساتھ کیسے احترام سے پیش آتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے۔ کوکا کولا پاکستان اپنے ملازمین امپلائیز کو ریگولر کی بیسس پہ کلچر اویئرنیس ورکشاپ دیتے ہیں۔ تھرڈ رسپانسبلٹیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکول اپرچونٹیز۔ ایچ آر کو یقینی بنانا چاہیے کہ ترقی اور سیلری میں اضافہ صرف ورک کی بنیاد پر ہو، نہ کہ جنس، رنگ یا نسل کی بنیاد پر ہو۔ فورتھ نمبر رسپانسبلٹی یعنی کمپلینٹس کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ملازم امپلائیز امتیازی سلوک کا شکار ہو تو اسے ایک محفوظ اور مؤثر شکایت کا وے ملنا چاہیے، پروسیجر ملنا چاہیے، تاکہ وہ بے خوف ہو کر اپنی بات کہہ سکے، اپنی آبزرویشن کو آگے بڑھا سکے۔ ففتھ نمبر رسپانسبلٹی ہمارے پاس ہے انکلوسیو کلچر بنانا۔ ایچ آر کا سب سے بڑا کام ایک ایسی اداراتی ثقافت کلچر بنانا ہے جہاں ہر ملازم خود کو قبول شدہ محسوس کرے، یعنی وہ یہ ایکسیپٹ کر لے، وہ یہ فیل کرے، وہ ریئلائز کرے کہ میرا بھی کوئی ویلیو ہے اس کمپنی میں، جہاں کوئی باہر کا نہ ہو، سب اندر کے ہو، جہاں ہر آواز سنی جائے۔ آئیے کچھ ریئل ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ڈائیورسٹی کیسے کامیابی لاتے ہیں۔ مثال نمبر 1 مائکروسافٹ کر لیتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے سی او ستیا نڈیلا جو کہ ہندوستان نژاد ہے، انہوں نے جب کمپنی کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے ڈائیورسٹی کو اپنی سب سے بڑی ترجیح بنائی۔ آج مائکروسافٹ دنیا کی 190 سے زیادہ کنٹریز میں کام کرتی ہے اور اس کی ڈائیورسٹی پالیسی کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ دوسرا مثال ہمارے پاس یونیلیور ہے۔ یونیلیور نے دنیا بھر میں یہ پالیسی اپنائی ہے کہ سینئر عہدوں پر 50% خواتین ہو۔ اس کے نتیجے میں کمپنی کی پروڈکٹیویٹی اور انوویشن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب ڈائیورسٹی اور انکلوژن میں فرق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے اور وہ ہے ڈائیورسٹی اور انکلوژن میں کیا فرق ہے۔ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا ڈائیورسٹی اور انکلوژن۔ ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مختلف لوگوں کو امپلائمنٹ دینا، ملازمت دینا۔ انکلوژن کا کیا مطلب ہے؟ ان مختلف لوگوں کو واقعے میں شامل کرنا، ان کی بات سننا، انہیں فیصلوں میں شریک کرنا اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ انکلوژن بولتے ہیں۔ اب اس کا سمری پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نے جانا کہ ورک فورس ڈائیورسٹی صرف ایک قانونی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ادارے کی اصل پاور ہے۔ ڈیفرنٹ لوگ، ڈیفرنٹ آئیڈیاز اینڈ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز، یہ سب مل کر ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتی ہے۔ ایچ آر ایم کی ذمہ داری ہے، اٹ از دا رسپانسبلٹی آف ایچ آر ایم، کہ وہ اس ڈائیورسٹی کو صرف
پیپر تک لمٹ نہ کریں بلکہ اس کو پروموٹ کریں، اس ثقافت کو، اس کلچر کو پروموٹ کریں اور اس کو اپنے ایچ آر کا ایک پارٹ بنائیں، ایک حصہ بنائیں۔ ہر ملازم کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اس ادارے میں ایک اہم ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی آواز معنی رکھتی ہے اور اسے یہاں ایکول اپرچونٹی حاصل ہے اور ایکول اپرچونٹیز دی جائیں گی۔ ان کو یہ ریئلائز کروانا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو آرگنائزیشن ڈائیورسٹی کی طاقت کو سمجھتے ہیں وہی ادارے کل کی دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام لیکچر ایچ آر ایم کے کورس کمپلیٹ ہو جائے تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ڈیمو دوں گا، کیونکہ میں آج کل کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنے پڑے گی۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جانے کے بعد آپ نے اٹینڈنس شیٹ کیسی بنانی ہے، کرسپونڈنس کیسی کرنی ہے، شیٹس کیسی بنتی ہے، اس میں سے ٹریڈ کیا ہوتا ہے، ان ٹریڈ، یہ سارے چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا، سکھاؤں گا بھی، تو آپ لوگوں کو لاسٹ میں ہینڈز آن ایکسپیرینس ملے گا۔